صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہیں۔ آج بہت ہی اہم موضوع ہمارے آج کے معاشرتی مسائل، سوشل ایشوز کے حوالے سے، ہر گھر کی ضرورت، پڑوسیوں کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، ظالموں اور شریروں سے نجات کے وظائف۔ ان میں سے یہ چند ایک وظائف ہیں، بالخصوص جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مختلف ممالک میں ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جہاد ان کے لیے، ان کے حوالے سے ان کے خلاف جہاد فرض ہے اور وہ اسلامی ریاستوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بے بس، مجبور، بے کس ہیں۔ ہم اللہ کو تو یاد کر سکتے ہیں کم از کم، زبان کے ساتھ تو ان کے حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ اراد و وظائف بالخصوص ان تمام مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے پڑھے جائیں، اور اپنی حفاظت کے لیے عام طور پر بھی اگر ہمارے کوئی پڑوسی ایسے ہیں جس سے جان، مال، عزت، آبرو کا خطرہ ہے، تو صرف اپنی حفاظت کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا، یا کوئی اور ظالم یا شریر ہے جو ظلم و ستم پر تلا ہوا ہے، جس سے جان، مال، عزت، آبرو کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا، ظالم اور شریروں کے شر سے حفاظت کے لیے حضرت سید مخدوم جلال الدین جہاں گشت علیہ رحمہ کے معمولات میں سے ہے کہ 70 بار یا مذلو 75 بار 75 ٹائمز یا مذلو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر سجدے میں سر رکھ کر اس ظالم یا شریر کا نام لے کر اس کے شر سے امان کے لیے اللہ رب العزت سے التجا کرے، اور پھر سر اٹھا کر اس طرح دعا کرے: الہی توسلت بدعاء ذی النون علیہ السلام، الہی توسلت بدعاء ذی النون علیہ السلام وقلت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وقلت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان تکفینی عن شر الظالمین وشر الحاسدین، ان تکفینی عن شر الظالمین وشر الحاسدین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ، نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورۃ القریش لإلاف قریش پڑھیں۔ ہر بار اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور شریروں کے شر سے نجات عطا فرمائے گا۔ تیسرا، حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمہ المتوفی 1140 ہجری، آپ لکھتے ہیں کتاب اللہ میں 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے میں پڑھی جائیں، بالخصوص کفار کے مقابلے کے لیے، تو دشمن مغلوب و مقہور ہو جاتا ہے۔ ان آیات کی خاصیت یہ ہے کہ ہر آیت میں 10 قاف ہیں۔ ان آیات کو روزانہ تلاوت کرنے والا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ آیات بینات آپ سماعت فرما لیں۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ 246 مکمل آیت، سورۃ البقرہ آیت مبارکہ 246 یہ مکمل آیت۔ پھر سورہ آل عمران آیت مبارکہ 181، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 181، سورۃ النساء آیت مبارکہ 77، سورۃ النساء آیت مبارکہ 77، سورۃ المائدہ آیت مبارکہ 27، سورۃ المائدہ آیت مبارکہ 27۔ تو یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ دشمن کے مقابلے میں پڑھی جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا، دشمن کے شر سے، ظلم سے حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، امت مسلمہ کے لیے لازمی پڑھیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی
مسلمان فرد امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پڑوسیوں کے حقوق دین اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین صالحین اور ایمان والوں کا شیوا کیا تھا، اس حوالے سے اس پر آج گفتگو ہوگی۔ بہت اہم موضوع ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ پڑوسی اچھا ہو تو اس کے ساتھ رہنے والے جو پڑوسی ہیں انہیں سکون ملتا ہے، لیکن اگر پڑوسی برے ہوں، ایک پڑوسی بھی بیچ میں ایسا آ جائے جو شرارتیں کرنے والا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا ہے، تو تمام پڑوسی، تمام محلے کا امن سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے اور تمام پڑوسی پھر اس سے پریشان رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم موضوع ہے، حتیٰ کہ پڑوسیوں کا معاملہ ایسا ہے، اگر کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کو اپنی شرارتوں میں مبتلا رکھتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو سکون اور چین نہیں لینے دیتا، بلا وجہ تنگ کرتا رہتا ہے، تو پھر کل روز محشر سب سے پہلا اللہ کی بارگاہ میں جو مقدمہ پیش کیا جائے گا، جو جھگڑا پیش کیا جائے گا، انہی پڑوسیوں کے بارے میں ہوگا۔ اور جس پڑوسی نے شرارت کی تھی، جو پڑوسی تنگ کرتا تھا، اس پڑوسی سے دوسرا جو مظلوم تھا، پڑوسی جس کو تنگ کیا جاتا تھا، اس کو انصاف دلایا جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت کا فرمان مبارکہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، وہیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے بھلائی کا، حسن سلوک کا، اچھا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، آیت مبارکہ غالباً 36 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا 5ویں پارے میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کا شریک مت ٹھہراؤ، یعنی شرک مت کرو، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا معاملہ کرو، اور قریبی ہمسائے، پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے دونوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور کروٹ کے ساتھی یعنی جو آپ کا قریبی ساتھی ہے، اور راہگیر جو مسافر ہے، اور اپنے غلام، باندی، کنیز، ان کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو، اکڑنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو۔ تو یہ آیت مبارکہ وضاحت کے ساتھ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہی ہے، ہمیں حسن سلوک کا درس دے رہی ہے۔ یہ ایتھکس کے حوالے سے آج پوری دنیا میں بالعموم، اور دین اسلام تو بالخصوص، اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور حقیقت میں اخلاقیات ہی کا دین ہے، اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب، کوئی کمیونٹی، کوئی معاشرہ اخلاقیات پر پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ سو کالڈ آج کے جو اخلاقیات کا درس دینے والے بظاہر وہ اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اپنے ممالک، ان کے مذاہب، ان کی کمیونٹیز میں انہی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام نہ صرف اخلاقیات کا درس دیتا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ہمارے اسلاف، اولیاء کاملین صالحین، علماء کرام، حتیٰ کہ ہمارے اسلاف ایمان والے عام لوگوں نے بھی اخلاقیات پر چل کر ہمیں دکھا دیا۔ آپ خود اپنے والدین بالخصوص، اور والدین کے والدین، اگر دادا جان، دادی جان، ان کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے تو ان کے اخلاق دیکھ لیجئے، اور آج ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں، یا ہمارے آنے والی نسلوں کے اخلاق دیکھ لیجئے، یا آج ہمارے ارد گرد جو بظاہر تعلیم یافتہ نوجوان بھی ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو بچپن اور بچپن کے بعد کے لڑکپن کی عمر اور نوجوانی کی عمر، یہ دو جو ادوار ہیں، ان ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، ان کا اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ٹیچرز کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ گھر میں آتے ہیں تو گھر میں رویہ کیسا ہوتا ہے،
پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، اگر ملازم ہیں گھر میں، ماتحت ہیں ملازم گھر میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، گلی محلے کے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور محلے کے جو بزرگ ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا، دیکھ لیجئے۔ بہت اچھے جن کے والدین نے تربیت کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، اسلام کے مطابق کی ہے، ان کے اچھے رویے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ عام طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے، بالخصوص لڑک پن اور نوجوانی کا جو دور ہے، اس میں وہ بہت زیادہ ان کے رویے جو ہیں اخلاق سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس نے اخلاق کا پیکر نہیں ہوتے بلکہ بد اخلاقی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے معاملات میں بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پڑوسی جو ہیں وہ جان بوجھ کر دیگر پڑوسیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شرارت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حقوق جو ہیں وہ پورے ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر اس محلے، اس گلی، اس علاقے کا امن و سکون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ پڑوسیوں میں بعض کا تو چھوٹے بچوں میں کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہوئیں تو ان کو درگزر کیا جا سکتا ہے، وہ چھوٹے بچے جو ہیں 5، 8، 10 سال کے، وہ بعض کا تو آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے بچوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہاں دنیا کا مال و متاع، ہمارے گھر، ہمارا سب کچھ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اسی طرح وہ بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، پھر آپس میں دوبارہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے اوپر جب بڑی عمر میں بچے ہو جاتے ہیں یا پڑوسیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اور پڑوسیوں میں بھی بعض اوقات بڑے جو ہیں وہ بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑنے لگ پڑتے ہیں، چھوٹے بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، اور ایسے بھی معاملات ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اسی طرح اخبارات میں آتے ہیں کہ جی پڑوسیوں کے بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور پڑوسی بڑے جو ہیں وہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑے اور قتل و غارت کا معاملہ ہو گیا۔ یہ جہالت ہے۔ تو وجہ صرف کیا بنتی ہے؟ اخلاق، کردار، پڑوسیوں کے حقوق پورے نہ کرنا، یہی وجہ بنتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، کسی کو میری عبادت میں میرے ساتھ شریک نہ کرو، کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی دوسرا اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ماں باپ کہ اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ماں باپ کا مقام و مرتبہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی سے پیش آؤ۔ اسی طرح پھر رشتہ دار، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں اتنا زیادہ ان کا احترام، ان کے حقوق ہیں۔ پھر یتیم ہیں، محتاج ہیں، والدین فوت ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے یا بہت کم ہے، فاقوں کی نوبت آ جاتی، کسی کے لیے پہننے کے لیے نہیں ہے، سردیوں میں سردیوں کے کپڑے نہیں، گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے نہیں، جوتے نہیں، کھانا پینا نہیں، راشن نہیں، صحت کے لیے بیمار ہو گئے ہیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے اسکول کا خرچ نہیں ہے، علاج کا خرچ نہیں ہے، دیگر معاملات۔ اسی طرح پھر خاص طور پر ہمسایوں کے حوالے سے چونکہ آج بات ہو رہی ہے تو فرمایا والجار الجنب، جو قریب کے تمہارے ہمسائے ہیں، اور والجار ذی القربہ، جو قرابت داروں میں یعنی قریبی تمہارے ہمسائے ہیں، اور والجار الجنب، جو دیگر تمہارے دور کے ہمسائے ہیں۔ فرمایا اور والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، قریبی ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اچھا نرم محبت بھرا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ درست اور تلخ رویہ اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کو تنگ مت کرو، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار نہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، برائی کا معاملہ مت کرو۔ اب چند ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ فرمایا پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے اس کی مدد کرو، ہیلپ مانگے کسی بھی معاملے میں، تم سے تعاون چاہے، تم سے اس نے کوئی اپنی مجبوری، کوئی پریشانی شیئر کی، اب اس کی مدد کرو۔ پھر فرمایا جب قرض مانگے تو قرض دو، جب محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس کی ضرورتیں پوری کرو، اسے 2 روپیہ پیسہ دے دو، اس کی ضرورت کی چیزیں دے دو۔ اور فرمایا جب بیمار ہو اس کی عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو اسے مبارکباد دو کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔
اور جب مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اس کے پاس بیٹھو، اس کو تسلی کے لفظ بولو، تسلی تشفی دو اس کو۔ اسی طرح فرمایا جب وہ اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے جنازے میں شامل ہو، اور بغیر اجازت اپنی عمارت، اپنا گھر، مکان، دکان اس سے بلند نہ کرو، مل، فیکٹری، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اس کی ہوا روک دو۔ تم بلند کرو گے، گرمیوں میں اس کو ہوا نہیں حاصل ہوگی جو تازہ ہوا ہے، اسی طرح سردیوں میں دھوپ نہیں ملے گی۔ اور فرمایا اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو، مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دے دو، یعنی سالن پکایا ہے یا دیگر چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں پکائی ہیں تو ان کی خوشبو بھی ان تک نہ پہنچے، اور پھر باہر بیٹھ کر نہ کھاؤ، انہیں دکھاتے نہ پھرو۔ ہو سکتا ہے تمہارا پڑوسی جو ہے اس کو فاقہ ہو، یا اس کے گھر میں پکا نہ ہو، یا اس کے گھر میں کوئی عام چیز پکی ہو، تم نے گوشت پکایا ہو، تم نے کوئی اور اعلیٰ چیز پکائی ہو، تو وہ یا اس کے بچے دیکھیں گے، پریشان ہوں گے۔ وہ بھی بچے جو ہیں، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ احساسات کا اظہار کر دیتے ہیں، جذبات کا اظہار کر دیں، وہ اپنے والدین کو کہیں کہ انہوں نے گوشت پکایا ہے، انہوں نے مچھلی پکائی ہے، فلاں چیز پکائی ہے، بابا آپ بھی پکا دیں، آپ بھی لے کے آئیں، اور اس کی ہمت ہی نہ ہو، اس کی بساط ہی نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، تحفتاً، تم پھل فروٹ خریدو، ڈرائی فروٹ ہم سردیوں کے موسم میں خریدے جاتے ہیں، دیگر فروٹ، تو اس میں سے ہدیہ کرو، یعنی انہیں بھی تحفتاً پیش کر دو۔ اور پھر فرمایا اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو پھر چھپا کر مکان میں لاؤ، گھر میں چھپا کر لاؤ، انہیں نہ دکھاؤ۔ لیکن ہم بعض اوقات شاپنگ بیگز میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، پڑوسی ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، محلے دار دیکھ رہے ہوتے ہیں، راستے میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر پھل فروٹ کھانے کو نصیب نہیں ہوتے، والدین ان کے ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کوئی کرنے والا ہے، کسی کو ویسے فاقے ہیں، وہ روٹی ہی بڑی مشکل سے پوری کر رہے ہوتے ہیں، یا روٹی بھی نہیں پوری ہو رہی ہوتی، تو جب ہم یوں سر عام لے کر جا رہے ہوتے ہیں، سڑک سے گزر رہے ہیں، گلی سے، محلے سے گزر رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑوسی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل پسیج جاتا ہے کہ یہ دیکھو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ اب بچے جو ہیں وہی بات کہ وہ پھر والدین سے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ بابا وہ فلاں گھر والے یا وہ فلاں شخص جو ہے فلاں فروٹ لے کر جا رہا تھا، اتنا زیادہ لے کر جا رہا تھا، تو آپ بھی ہمیں لا دیں۔ تو اب وہاں پر باپ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ جب اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کی جیب میں فروٹ لانے کے لیے، پھل لانے کے لیے، ڈرائی فروٹ لانے کے لیے، میوے لانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور کڑتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی ضروریات، اپنے بچوں کو یہ چیزیں لا کر دے دیتا۔ تو کتنی اسلام کی پیاری تعلیمات۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تم پھل فروٹ میوہ لاؤ تو ہدیہ کرو، اپنے پڑوسیوں کو تحفتاً پیش کر دو، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر چھپا کر لاؤ، انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ لے کر آئے ہیں۔ تھیلا ہو جائے، کپڑوں کے تھیلے پہلے استعمال کیا جاتے تھے، یا آج کل بھی کاغذ کے جو موٹے کاغذ کے بنے ہوتے ہیں لفافے، ہینڈ بیگز، وہ استعمال کر لیے جائیں۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ احساس کی بات ہے، آج اگر ہم یوں سر عام یہ چیزیں لا رہے ہیں اور اس طرح کسی کا دل دکھا رہے ہیں، پڑوسیوں کا، بچوں کا، تو اللہ نہ کرے کل ہمارے ساتھ بھی یہ دن آ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ دن ہی ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم پر فقر و فاقہ آ جائے، ہمارے حالات یوں نہ رہیں جیسے آج ہمارے پاس روپیہ پیسہ، مال و دولت ہے، آسائشیں ہیں، تعیشات ہیں، لگژریز ہیں، یہ ہم سے چھن جائیں اور ہم کھانے پینے کے محتاج ہو جائیں، خدا نہ خواستہ ہمارے بچے ان تک یہ نوبت آ جائے، اور پھر وہ یوں دوسروں کو دیکھ رہے ہوں، تو پھر ہمارے دل پر کیا بیتے گی، ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی، بچوں کی حالت کیا ہوگی۔ تو کیسی پیاری اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وہ لاؤ تو پڑوسیوں کو ہدیہ کرو، ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر لاؤ گھر میں، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں۔ وہ پھل فروٹ، وہ چیزیں تم لائے ہو کھانے پینے کی، یا لباس لائے ہو بڑا عمدہ، بڑی چیزیں لائے ہو، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بڑی اچھی بات ہے، تم بالکل بچوں کے لیے لاؤ، لیکن پھر وہ بچے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے جو بچے ہیں ان کو رنج ہوگا، انہیں
تکلیف ہوگی، وہ پریشان ہوں گے، غم زدہ ہوں گے۔ کتنی پیاری تعلیمات، لیکن کیا ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ایک اللہ رب العزت سب کو زیادہ سے زیادہ نوازے، لیکن جب ہمیں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے ہم اپنی حقیقت ہی بھول جاتے ہیں۔ غالباً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے وہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بدلتا نہیں بلکہ وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اس کی اصلیت، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو نوازے، حلال جائز رزق ذرائع عطا فرمائے۔ رزق یہ امیر ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن زیادہ پیسے آ جائیں، یہ چیزیں آ جائیں، پھر اس کو یوں اس کی نمود و نمائش کرنا یہ عیب ہے، یہ بری بات ہے۔ اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا پورا طور پر صحیح طریقے سے کما حق ہو حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی بھی اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے، پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اور فرمایا پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنے والے وہی ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق ہم پر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ راوی اب کہتے ہیں جو روایت کرنے والے کہ یوں برابر یعنی بار بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کے متعلق یوں فرماتے رہے، وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، یعنی وراثت میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ اب یہ پڑوسیوں کی اقسام، اس کو بھی ہم مد نظر نہیں رکھتے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ فرمایا بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 حق ہیں، اور بعض کا 1 حق ہے، یعنی 3 ہی اقسام ہیں اور 3 ہی قسم کے ان کے حق ہیں۔ فرمایا ایک وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اس کے 3 حق ہیں۔ کون کون سے؟ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، 3 حق۔ حق جوار یعنی پڑوسی ہونے کا حق، حق اسلام مسلمان ہونے کا حق، اور حق قرابت رشتہ دار ہونے کا حق۔ پھر فرمایا دوسرا پڑوسی مسلمان پڑوسی، اب اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق۔ اور تیسرا فرمایا کافر پڑوسی، اس کا صرف 1 حق ہے پڑوسی ہونے کا، کیونکہ مسلمان بھی نہیں ہے رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ دونوں حق نہیں۔ اور یہ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان کو یعنی جو کافر پڑوسی ہے ان کو اپنی قربانیوں میں سے دیں؟ فرمایا کہ مشرکین کو قربانیوں میں سے کچھ نہ دو، یعنی جو کفار ہیں ان کو قربانی میں سے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل حقوق اس میں ارشاد فرما دیے ہیں، ہمیں اس پر بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی ہے اور ساتھ فرمایا وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ عرض کی گئی کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ارشاد فرمایا وہ شخص کہ اس کا پڑوسی، اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے ظلم سے، اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی اور 3 ہی مرتبہ فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، جس کے شر سے، جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوں۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جس کے پڑوسی اس سے تنگ ہوں، اس کی شرارتوں سے تنگ ہوں، وہ ان کو اظہار ثانی کرتا رہے، ان کو تکلیف دیتا رہے، چاہے زبان کے ساتھ، چاہے اپنے عمل کے ساتھ، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے، اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید! وہ جنتی نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تنگ کرتا ہے، زبان سے کوئی بات کرتا ہے یا اپنے عمل سے ان کو ایذا دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، بے سکون کر رہا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، اتنی وصیت کرتے رہے کہ یہاں تک مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کا ذکر لے کر آئے، پڑوسی کے حقوق لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنے مجھے حقوق بیان کیے جن کے ایک حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ بھی ذکر کریں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وراثت میں سے بھی حق دیا جائے گا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کے کلیگ ہیں، مسافر ہیں، پڑوسی ہیں، کہیں بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، مسجد میں، کہیں بھی راستے میں، دائیں بائیں کہیں بھی ملاقات ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، تو فرمایا بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ، اس کی بہتری چاہنے والا، اس کی برائی چاہنے والا نہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والا نہیں۔ اور فرمایا پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ پڑوسی بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو، اپنے پڑوسی کی بھلائی چاہنے والا ہو، اس کے لیے بہتر چاہنے والا ہو، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو، نہ کہ اس کے ساتھ برائی کرنے والا ہو، اس کے بارے میں برا چاہنے والا ہو، اس کو ستانے والا ہو۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، احترام کرے، اس کے ساتھ نرمی سے، محبت کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے، نہ کہ اس کے برعکس سختی کا مظاہرہ کرے، اسے گالی گلوچ دے، اسے برا بھلا کہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرے، اس کے بارے میں برائی کا معاملہ اختیار کرے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کیوں کر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب تم یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ یعنی اگر تم پڑوسیوں کے حوالے سے، پڑوسیوں کا اچھا چاہنے والے، ان کو اچھی بات بتاتے ہو، ان کو آخرت کے حوالے سے کوئی تنبیہ کرتے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، چاہتے ہو کہ وہ دنیا آخرت میں کسی بھی برے عمل میں مبتلا نہ ہو، وہ پڑوسیوں کو ایذا نہ دیں، ان کو اچھی بات کہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تم اچھے ہو۔ لیکن اس کے برعکس تم ان کو تنگ بھی کرتے ہو، تم ان کو گالی گلوچ یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتے ہو، تو پھر وہ تمہیں برا ہی کہیں گے، تو پھر تم برے ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور پڑوسی جو ہیں وہ بھوکے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ہانڈی پکائے، سالن پکائے، ڈشز بنائے تو شوربہ زیادہ کرے اور پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ دے دے۔ کتنی پیاری تعلیمات! جب کھانا پکانے لگے تو پڑوسیوں کو بھی دے، شوربہ زیادہ کر لیں، کچھ نہ کچھ دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی، پڑوسیوں کے درمیان آپس میں محبت بڑھے گی، بچوں میں بھی کچھ نہ کچھ تقسیم کریں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تمہاری دیوار پر کڑیاں رکھنا چاہے، یعنی اب وہ گھر کا کچھ حصہ بنانا چاہتا ہے، تمہاری دیوار استعمال میں آتی ہے، تم سے پوچھتا ہے تو بالکل اس کو اجازت دو اور اسے منع نہ کرو۔ اب یہاں پہ فقہاء نے لکھا کہ یہ حکم دیانتاً ہے، دیانت کا ہے، قضاءً اس کو منع کر سکتا ہے، یعنی اگر اس کی دیوار کمزور ہے یا کوئی معاملہ ایسا ہے نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر منع بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلاں عورت جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ تو وہ کثرت سے کرتی ہے، عبادت گزار بڑی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ یعنی بظاہر وہ عبادت گزار ہے، نفلی
نماز روزے بھی کر رہی ہے، فرض بھی کر رہی ہے، نفلی بھی کرتی ہوگی، اور صدقہ خیرات فرائض بھی ادا کر رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نماز بندہ پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، نفل پڑھے، بڑی ضروری ہے، فرائض میں سے ہیں، پھر نوافل میں سے ہیں، ان کا فائدہ ہے۔ لیکن چونکہ وہ نمازی تھی، نفل بھی پڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی تھی، بد زبانی کرتی تھی، بری زبان استعمال کرتی تھی، فحش زبان استعمال کرتی تھی، تو صرف اس وجہ سے کہ پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کیے، ان کو تنگ کی اپنی زبان کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جہنم میں، وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ تو خاتون کا چونکہ واقعہ بیان ہو گیا، تو مطلب یہ مطلقاً کوئی ایمان والا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، سمجھتا ہے، اور واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کے برعکس چلتا ہے، اور بظاہر وہ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی، عبادات کرنے والا بھی ہے، تو لیکن پڑوسیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہیں وہ اس وعید کا مستحق تو نہیں بن رہا۔ اور اس کے برعکس نفلی نماز، روزے، صدقہ خیرات کم بھی ہے، عبادت کی تھوڑی کمی بھی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو پھر کیا اجر ملتا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیے اسی حدیث مبارکہ میں۔ پھر یہ کہا انہی صحابی رضی اللہ عنہ نے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روزہ، صدقہ، نماز میں کمی ہے، نوافل وغیرہ اور دیگر عبادات میں کچھ کمی ہے، لیکن وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، بظاہر بہت زیادہ عبادت گزار نہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، تھوڑا بہت حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیتی ہے، لیکن وہ زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ یہ زبان سے، عمل سے تو بعد میں، یعنی اپنے عمل سے کوئی تکلیف دے دی جس سے پڑوسی تکلیف میں، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں، وہ جنتی ہے۔ پتہ چلا اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتے زبان کے ساتھ، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، لیکن اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد مسلمان کے لیے دنیا میں یہ بات سعادت میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی صالح ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، تنگ کرنے والا نہ ہو، اور فرمایا مکان کشادہ ہو اور سواری اچھی ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، یہاں تک بھی ایک مقولہ ہے کہ گھر سے پہلے گھر تلاش کرنا ہے تو پڑوسی اچھا تلاش کرو، اگر پڑوسی اچھا مل گیا تو تمہیں سکون ہی سکون ہے۔ اور ہم نے لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے، جب گھر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پڑوسی بڑے اچھے ہیں، تو پڑوسی اچھے ہوں تو گھر اگر بظاہر تھوڑا جو ہم چاہتے تھے اس طرح نہ بھی ہو تو پڑوسی اچھے ہونے کی وجہ سے سکون ہی سکون رہتا ہے، لیکن گھر بڑا عالی شان ہو، بڑا اچھا ہو، کشادہ بھی ہو، پڑوسی اچھے نہ ہوں تو پھر وہ پڑوسی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بندہ تنگ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے زیادہ نزدیک ہو، جو زیادہ قریبی پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پڑوسیوں کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 2 شخص اپنا جھگڑا پیش کریں گے، وہ دونوں پڑوسی ہوں گے۔ پڑوسیوں کا جھگڑا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں روز محشر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ احادیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا سلوک نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہتری کا معاملہ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اپنا کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ان کے لیے تنگ دستی، پریشانی کا معاملہ بنتا ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو ہم اپنے مد نظر رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں، انشاءاللہ پھر ہمارے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، انشاءاللہ اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہمارا معاملہ ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کم ہی وہ ہیں جو پورے طور پر پڑوسیوں کو حقوق ادا کرتے ہیں۔ بھئی آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے، کم از کم یعنی اچھے سے اچھا ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کوئی برا کام بھی نہ کیجیے، کوئی بری بات بھی نہ کیجیے، ان کو تنگ بھی نہ کیجیے، برا عمل بھی مت کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں ان پر
وما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں حمیرہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ بھائی میرے ابو کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور درجات بلند فرمائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائے، اعلیٰ درجات بھی عطا فرمائے۔ بشرا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کیسے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا بھی۔ ظفر گجر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں جی پروگرام از گریٹ۔ جی شکریہ آپ کا، پروگرام کو آپ نے پسند کیا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، نام غالباً انہوں نے نہیں لکھا۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، اور کہتے ہیں کہ جس نے آمین کہا اس کی بھی دعا قبول فرمائے، ہر دل کو سکون عطا فرمائے۔ جی آمین۔ اور تمام سننے والوں لسنرز کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات ان کی آسان فرمائے۔ جی آمین۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا، اور انہوں نے لیکوریا کے حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے اور وسوسوں کے حوالے سے غالباً پوچھا ہے۔ وسوسوں کے حوالے سے آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور لیکوریا کا علاج سماعت فرما لیں، سورہ ہود کی آیت مبارکہ 44، سورہ ہود آیت مبارکہ 44 اور سورہ ملک آیت مبارکہ 30، سورہ ملک آیت مبارکہ 30، ان دونوں آیات کو لکھ کر کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا لیں اور پیٹ پر باندھ لیں، اور تعویذ ناف کے اوپر آئے، اور انہی آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرتے رہیں اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ دوسرا لیکوریا کا روحانی علاج یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چند ایک اسماء مبارکہ ہیں، ان اسماء مبارکہ کو کاغذ پر 21 مرتبہ لکھ کر مریضہ کو پہنائیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات ملے گی۔ کلمات سماعت فرما لیں، یا حی یا قیوم یا مصور الارحام، یا حی یا قیوم یا مصور الارحام۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے بشرا صاحبہ غالباً، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ نادیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، تمام لسنرز ویورز کو بھی اجر عطا فرمائے، شکریہ آپ کا۔ علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم انکل۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ چیک نمبر 25 جڑاں والا سے ہمارے ساتھ ہمارے ایک لسنر ہیں حافظ یاسر صاحب، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں یہ آپ جو وظائف بتاتے ہیں کیا ان کا کوئی ہدیہ بھی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں آپ بالکل ان کو پڑھیں، سب سے پہلا تو یہی ہدیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ خیرات کیجئے، اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو، کسی کو راشن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان آپ دے سکتے ہیں وہ دیجئے، پیسے دے سکتے ہیں پیسے دیجئے، کوئی لباس دے سکتے ہیں لباس دیجئے، ضروریات پوری کر دیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، یہی ہدیہ ہے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد